اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوب هستید وبرکاتہ. همه شما دوستان و عزیزان؟ بله بله شما خوب؟ خوبم، متشکرم. خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ بله بله تنها خوبم. خوش می‌گذرد؟ خانواده شما چه خبر؟ خوش می‌گذرد. بله جای خوب دوستان، خوش می‌گذرد؟ بله بله زندگی خوش می‌گذرد. سلامت بر کائنات. فاطمه کجا رفت؟ خوب تحسین فاطمه، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام، من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خوش می‌گذرد؟ بله خوب می‌گذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین. سلامت باشید. خوب شما بفرمایید امروز شما نهار چه خوردی؟ امروز من نهار بریانی خوردم. خیلی خوب، خیلی خوب. خب انشاءالله خدا زیاد بده، انشاءالله رزق زیاد بده، انشاءالله همه چی که خواستید انشاءالله میده، انشاءالله. خوب ادرا خاتون خواهر، سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خوش می‌گذرد؟ بله زندگی خوش می‌گذرد. شما داری چی کار می‌کنی؟ دارم من درس می‌نویسم. من دارم درس می‌نویسم. من دارم درس می‌نویسم. درس می‌نویسم. متوجه شدید؟ خب شما امروز نهار چه خوردی؟ امروز نهار من بیرنج خوردم. برنج خوردی؟ خیلی خوب. شما بفرمایید غنچه فاطمه، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. شما چه کار می‌کنی؟ من درس می نویسم. خیلی خوب. هوا چطوره؟ هوا معتدل است. هوا معتدل است. هوا معتدل است. خب شما نهار چی خوردی امروز؟ نهار برنج و عدس برنج و سیب زمینی خورد. خیلی خوب. شما بفرمایید ما امروز چه می‌خوانیم؟ درس نهی. درس نهم. بله ما در کائنات فاطمه، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله حالتون چطوره؟ کائنات فاطمه خوب نیست. دارو خوردی؟ رفتی پیش دکتر؟ بله بله دیروز رفتم. دارو میخوری؟ بله میخورم. خدا انشالله شفا میده انشالله. ممنون آقا. بله سلامت باشید. خب آقای نهال، سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ نه خوبن. شما چه کار میکنی؟ الان من اشتغال رفتم. کجا رفتی؟ استخر هستی؟ نه آقا الان ایستگاه اتوبوس. اچھا ایستگاه اشتغال. اتوبوس. اشتغال اتوبوس رفتی؟ رفتم، نه من نہیں گیا. بله اگر رفتم. رسیدم. بله من الان ایستگاه اتوبوس اتوبوس رفتم. بله. رسیدم. متوجه شدی؟ بله دوستان می نویسی؟ دوستان می بله نویسی؟ ذهین بله فاطمه بله خواهر، ذهین فاطمه بله. خواهر، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟
بله آنها خوبان خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبان، خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. خب شما نهار چی خوردی؟ من نهار سبزی و نان خوردم. هوا چطوره؟ هوا معتدل است. هوا معتدل است. خب دوستان می نویسید تحصیل بله. فاطمه، کائنات فاطمه، غنچه فاطمه، زمین بله. فاطمه خواهر، بله. خاتون خواهر، آقای نهال. بله، بله. اینا را نوشتید؟ بله بله بله. نویسم. بله. بله. بنویسید دوستان. بخوانید با من، بخوانید اشکبار. اشکبار. یعنی روتے ہوئے. روتے ہوئے. بله اشکبار یعنی روتے روتے ہوئے. ہوتے ہوئے. آنسو بھرے ہوئے. آنسو بھرے ہوئے. آنسو بھرے ہوئے. متوجہ شدید؟ با کسی درمیان گذاشتن یعنی کسی سے کہنا. کسی سے کہتے ہیں نا من این سخن را با استادم درمیان گذاشتم، یعنی میں یہ بات استاد سے کہی، مطلب کسی سے بات کہنا. متوجہ شدید دوستان؟ بله. بله. بامن حرف بزنید. بالین. بالین دوستان بفرمایید. بالین. بالین. بتائے گا. بله. بالین سراہنا. سراہنا یعنی کون بتائے گا سراہنا؟ سراہنے پائنٹی تو معلوم ہوگا. پائنٹی معلوم ہے تو سراہنا سمجھ میں آ جائے گا. پائنٹی کسے کہتے ہیں؟ سر کے پاس. پیر کے ہاں، پاس. جب انسان بستر پہ لیٹتا ہے جو پیروں کی جگہ ہوتی ہے وہ پائنٹی، جو سر کی جگہ ہوتی ہے سراہنا. بالین. سراہنا. بالین. بالین. پہلے یہاں پہ انہوں نے کہا بیمار کے بستر کا کنارہ. کہتے ہیں نا بر بالین کسی حاضر شدن، کسی کے بالین پر حاضر ہونا یعنی اس کی عیادت کو جانا. عیادت کو جانا یعنی بیمار کے بستر کے کنارے. بےجوئی. بےجوئی اصل میں جستن کا فعل امر ہے. جستن کا فعل امر ہے یعنی تلاش کرو. بےجوئی یعنی تلاش کرو. تلاش کر. تلاش کر. زگہوارے دوستان بخاری زگہوارے تاگور دانش بجوئی. زگہوارے تاگور دانش بجوئی. اطلب العلم من المہد الى اللحد یعنی اطلب العلم یعنی دانش بجوئی. اطلب العلم یعنی دانش بجوئی. علم حاصل کرو. علم طلب کرو. زگہوارے تاگور. زے اصل میں شارٹ فارم ہے از کی. گہوارے سے قبر تک. زگہوارے تاگور. اطلب العلم من المہد. مہد کہتے گہوارے. الى اللحد. بلے یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اطلب العلم من المہد الى اللحد. بریدے. بریدے یعنی قتل کرنا. کٹا ہوا. برید توڑنا. ٹوٹا ٹوٹا کہتے ہیں نا آدمی جدا جدا یعنی ٹکڑے ٹکڑے. بریدے یعنی ٹکڑے. ٹکڑے ہوا. ٹکڑے ہوا. کٹا ہوا. جدا جدا کرنے کو. ٹکڑے. آغا تلاش کرنا نا. پہلے بےجوئی یعنی تلاش کر. ٹکڑے لکھے آواز. پہلے نہ بریدے. آپ نے ٹکڑے لکھا ہے. بے بخشید. سلامت. خیلی خوب. سلامت بھائی. خود بینش. بینش کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کو. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ کسی لڑکی کا نام نہ سمجھنا یہاں پہ. بینش یعنی بصیرت. دور اندیشی. دور اندیشی. سوچ و فکر. بینش یعنی سوچ و فکر. سوچ و
فکر. فکر. تازه می نماید. تازه می نماید یعنی نیا دکھاتا ہے. نیا دکھاتا ہے یعنی نیا بتاتا ہے, نیا دکھاتا ہے, کسی بھی چیز کو نیا دکھائی دیتا ہے. تالیف. تالیف یعنی مطالب کو جمع کر کے کتابی شکل میں لکھنا. مطالب یعنی مطلب, مطالب کو جمع کر کے کتاب کی شکل میں لکھنا یعنی کتاب لکھنا. کتاب, مطالب کو جمع کر کے کتاب کی شکل میں. دیکھیے ایک ہوتا ہے تصنیف, ایک ہوتا ہے تالیف. تصنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر انسان کتاب لکھتا ہے, اس میں اپنی باتیں بھی جوڑتا ہے, خود اپنا ایکسپیرینس. لیکن تالیف میں وہ دوسرے علماء کی کتابوں میں سے میٹر جمع کرتا ہے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, اور ایک الگ کتاب بنا دیتا ہے اپنی موضوع کی. سمجھ میں آیا؟ تالیف یعنی تالیف یعنی میں بہار بنوار سے کچھ مطلب ہوں, میں ایک موضوع پہ کتاب جمع کروں, مثلا جھوٹ کے اوپر, تو میں جھوٹ کی بارے میں فلاں آیت اللہ کی کتاب میں سے مطلب لیا, فلاں آیت اللہ کی اور فلاں آیت اللہ کی, فلاں آیت اللہ کی, اور حوالوں کے ساتھ پھر جمع کر کے کتاب میں لکھ دوں. تو یہ کتاب ٹھیک ہے میں نے جمع کی ہے, لیکن یہ تالیف ہے, تصنیف نہیں ہے, کیونکہ اس میں میرا کچھ نہیں ہے, میں نے تو صرف ریسرچ کر کے ایک جگہ کیا ہے. تالیف. متوجہ شدید دوستان؟ بلے. بلے پاک کو نام بلے پاکا. بلی. تلفظ متوجہ شدید. اشکبار. عشق بار. اخبار. باکسی درمیان گذاشتن. باکسی درمیان بالین. بالین بالین. چرا دوستان ہمیں بھی کوئی. بالین. 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 بالین بیجوئی. بیجوئی بریده. بریده بینش. بینش تازه می نماید. تازه می نماید تالیف. تالیف. تحقیق. اس کے بعد تحقیق. بھلے تحقیق کسے کہتے ہیں؟ خود جی تحقیق جسے آپ تھیسس بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ ریسرچ کرنا. تھیسس کسے بولتے ہیں؟ جستجو کرنا مطلب حوادث. بنا کسی دوستان بول کے لکھیے تحقیق. تحقیق. حوادث. حوادث. حوادث حدیثوں کی جمع ہے نا. حیرت انگیز. حیرت انگیز. حیرت انگیز. حیرت انگیز. دانش دانش اندوزی. دانش ہم. دانش اندوزی. اندوز درگزر. دانش اندوزی. دانش اندوزی. گذشتن. درگذشتن. 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 گذشتن. رسوم. رسوم. رسوم فرمائید. رسوم. رسوم. شیون شیوان. شیوان. ون. شیوان. متوجہ ہستی. بلے آغا. عصر. 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 متوجہ شدید دوستان. آغا نیان صدای من میرسه. کائنات فاطمه حرف نمی زنی تحصیل فاطمه بفرمائی. تحقیق یعنی ریسرچ. تحقیق یعنی ریسرچ. علمی ریسرچ. علمی ریسرچ. دیکھیے تحقیق الگ الگ چیزوں کی تحقیق علم والی ہوتی ہے. جی کسی علم میں جستجو. جستجو اور بررسی یعنی وہی بررسی کرنا ہے, جستجو کرنا. تحقیق جسے ہم ریسرچ کہتے ہیں. ریسرچ. حوادث حادثے کی جمع ہے. حوادث
حادثہ حادثہ حوادث حادثے کی جمع حادثے کی جمع ہے. حادثے کی کیا جمع معنی ہے حادثے کے کیا معنی ہے جی؟ کس واقعات حادثات یعنی اتفاقات واقعات. حیرت انگیز حیرت انگیز یعنی وہی اردو میں بھی بولتے ہیں حیرت انگیز ہے تعجب آور تعجب میں ڈالنے والا جو ہوتا ہے تعجب آور. اردو فارسی میں بھی بولتے ہیں تعجب آور. متوجہ ہستی دوستان. دانش اندوزی دانش اندوختن یعنی جمع کرنا علم جمع کرنا یعنی علم جمع کرنا یعنی علم سیکھنا علم سیکھنا بات سیکھ کے جمع ہی تو ہوتا ہے. درگزشتہ یعنی فارسی میں بتائے گا کون اس کا ہم مانا درگزشتہ. امام خمینی در تہران درگذشت از دنیا رفت. درگذشتہ یعنی انتقال ہو جانا انتقال ہو جانا مر جانا. رسوم جمع رسم رسم کی جمع ہے رویش رویش کو کہتے ہیں رسوم رویش طور طریقہ طور طریقے. ہر قوم کی رویش رسمیں ہوتی ہیں طور طریقے آداب آداب عادت عادت. شیون شیون آپ جانتے ہیں نالا و شیون ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے یاد ہے اردو میں نالا و شیون فریاد کرنا رونا نالا و فریاد گریا رونا رونا فریاد کرنا. عصر یعنی اب مت کہنا نماز عصر عصر یعنی زمانہ زمانہ عصر یعنی زمانہ. اور عصر کے معنی غروب سے پہلے کے وقت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں اور عصر اسے بھی کہتے ہیں جس کی نماز عصر ہے غروب سے پہلے کا وقت. پاک کو نام دوستان بلے آگئیے نہال پاک کو نام بھلے آگا. تحسین فاطمے کائنات فاطمے کنچے فاطمے پاک کو نام بلے خیلی دیر جی گفتی بلے بگو خیلی بگی مشغولی چا چیزی بھی خوری یا مشغولی. خوب بفرمائید فیلسوف فیلسوف یعنی فیلسوف یعنی فیلسوف یعنی تحصیل فاطمے فیلسوف یعنی حکیم تحصیل فاطمے بالے فلاسفر جو فلسفہ عالم ہوتا ہے اسے بولتے ہیں فیلسوف جسے فلاسفر بولتے ہیں. فیلسوف بھلے جی جی ذہین فاطمہ خان حکیم کو کہتے ہیں لیکن حکیم کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کے محرم والے خطیب پڑھ گئے تھے مدرسے میں کہ اس لیے پہلے زمانے کے علماء حکیم بھی ہوتے تھے ساتھ میں عالم بھی اور حکیم بھی. آپ دیکھ لیجئے گا انہوں نے وہ کیا ہے وہ آیت کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب اور حکمت عطا کی ہم نے کتاب اور حکمت تو یہ کہہ رہے ہیں اس لیے پرانے علماء عالم ساتھ کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہوتے تھے. نہیں وہ دوائی ہے یہ وہ حکیم نہیں ہے. حکیم کا مطلب فلاسفر ہی ہے. حکمت حکیم یعنی جو علم فلسفہ جانتا ہے فلاسفر وہ ہے حکیم کا معنی. یہ حکیم نہیں ہے اس لیے کہ پرانے زمانے میں علماء عالم بھی ہوتے تھے اور حکیم بھی ہوتے تھے وہ نہیں. حکیم کا مطلب ہے جو علم فلسفہ جانتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا حکیم بیچارے اتفاق کی بات کی وہ ویسے بھی حکیم ہی تھے.
حکیم لقمان یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ حکیم لقمان اس کی لیے باتوں کو جاننے والے. ہاں حکیم لقمان کو حکیم اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ جڑی بوٹیوں کا بہت علم رکھتے تھے. نہیں، اس وجہ سے حکیم نہیں کہتے تھے. ان کی باتوں پہ غور کیجئے. میرے بیٹے ایسا مت کرنا، میرے بیٹے یہ کرنا، میرے بیٹے یہ نہیں ہوئے. وہ حکمت کی باتیں، وہی حکمت کی باتیں کرتے تھے. والے. تو یاد رکھنا حکیم کا مطلب یہاں اگر ہوتا ہے قرآن میں روایات میں تو وہ والی حکمت نہیں، وہ طبابت جسے کہتے ہیں. نہیں، فیلسوف. متوجہ شدی؟ شما ہم درست میگی تحصیل فاطمه میں ہم درست میگی. شما ہم درست میگی فیلسوف یعنی حکیم. حکیم یعنی کسی کے علم فلسفے میں دانا ہے. قارن 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 گور گور. گہوارے. یعنی قبر نا. بھلے بھلے. گہوارے. گہوارے. لحاظ. 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 ملل. ملل ہے. بھلے ملل. نظیر. 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 نفس بے شمار استادان. بھلے نفس بے شمار استادان. نفس ہے، نفس نہیں. نفس معنی ہے روح. نفس کے معنی ہے روح اور نفس کے معنی ہے سانس. بھلے. نفس بے شمار، بے شمار افتادے. نفس بے شمار افتادے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سانس جو ہے وہ گنتی پہ آ گیا، یعنی اب گیا اب گیا، اب مرا اب مرا، اب مرا، بس اب سانس آخری سانس چل رہے ہیں. جی سکرات کا سکرات. ہاں، یعنی جب سختی سے سانس آنے لگتا ہے، سختی سے. دوستان بنویسید فیلسوف. فیلسوف یعنی فلسفی، فلاسفر. انگلش میں کہتے ہیں فلاسفر. پی اسپیلنگ کیا ہے؟ پی نہیں آتا. قرن. عربی میں قرن کے معنی کیا ہے پتہ ہے؟ نہ. ذوالقرنین. قرنین. قرنین. قرن کی تسنیہ ہے، دو سینگ. قرنین یعنی دو سینگ. قرن کے معنی سینگ کے ہیں. قرن کے معنی عربی میں سینگ کے ہیں. ذوالقرنین دو سینگوں والا. جو جناب ذوالقرنین تھے ان کے دو حصے یہاں کے شاید اٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہتے تھے ذوالقرنین. میرے بڑے بھائی کو بھی ذوالقرنین نام ہے، ان کا نام حسین احمد ہے، ذوالقرنین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرن کے معنی سینگ. لیکن فارسی اور اردو میں قرن یعنی سینچری. قرن یعنی قرن یعنی صدی. قرن یعنی صدی. بھلے. قرن. بھلے. ہر 100 سال کو فارسی میں قرن کو صدے بھی بولتے ہیں. صدے لیکن سواد سے، سواد سے نہیں، سین سے. صدے اردو میں صدی. گور آپ سب جانتے ہیں. قبر. گور یعنی قبر. قبر، دفن کی جگہ. گہوارے. گہوارے یعنی جھولا. 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 اردو میں گہوارے کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جھولا ہی ہو. پرانے زمانے میں غریب لوگ چادر ادھر باندھ دیتے تھے پلنگ کے پر، اس پلنگ پہ باندھ دیتے تھے چادر کو، اور بیچ میں چادر یوں جھومتی رہتی تو اس میں لٹا دیتے. وہ بھی گہوارہ ہے. گہوارہ یعنی وہ ذریعہ جس میں بچوں کو لٹا کے آرام سے سلانے کے لیے استعمال کیا جائے اور اسے ہلایا جاتا ہے. گہوارے. لحاظ. لحاظ یعنی عظیم نظر، عظیم جہت. جہت عظیم نظر. اردو میں لحاظ بولتے ہیں اس لحاظ سے تو میں مثلا ان پڑھ ہوا، اس لحاظ سے یعنی اس اعتبار سے. لحاظ یعنی اعتبار. ملل. ملل ملت کی جمع ہے. ملل ملت کی جمع. قومیں. قومیں. ملت. ملل یعنی قومیں. ملت کی جمع. ملت یعنی قوم. ملت یعنی قوم. ملت کی جمع قوم. قوم. نظیر یعنی اس کی نظیر نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے. نظیر یعنی جیسا، جیسا، مانند، جیسا. مثل. مثل مانند. نفس بے شمار افتادن یعنی افتادے. افتادے. افتادن.
نفس بے شمار افتادن یعنی سختی سے ہوں، جلدی جلدی جی جلدی جلدی چھوٹے چھوٹا نفس کشی چھوٹے سانس لینا، چھوٹے سانس لینا، چھوٹے سانا چھوٹے سانس لینا یعنی کیا مطلب؟ سختی سے، مشکل سے سانس لینا یعنی مشکل سے سانس لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ وینٹیلیٹر پہ وہ لگا ہوا آکسیجن، ہاں وہ نفس بے شمار افتادن یعنی مشکل، متوجہ شدید دوستان؟ بلے بات کو نام بلے دوستان بے فرمائید فیلسوف، فیلسوف، قرن، فیلسوف، گور، گور، گہوارے، گہوارے، گور، لحاظ، لحاظ، ملل، ملل، نظیر، نظیر، نفس بے شمار افتادن، شمار استادن نفس بے شمار افتادن، خوب نگران، نگران، ناراحت نگران، پریشان نگران آپ بولے، نگران دوستان کو فرمائے نگران، نگران بولے واپسین، واپس واپسین، واپسین واپسین، آخرین نگران یعنی غمزدہ، پریشان، غمزدہ غمزدہ، پریشان پریشان، پریشان، واپسین یعنی آخری، واپسین آخری یعنی واپسین نفس، واپسین نفس زندگی خود، اپنی زندگی کے آخری آخری زندگی کے سانسوں آخری میں، سانس یہ واپسین لحظہ زندگی خود، اپنی زندگی کے آخری لحظات میں، واپسین آخری لمحوں میں، متوجہ شدید؟ بلے خوب دوستان نگاہ کنید، اینجا نگاہ کنید، ز گہواره تا گور دانش بجویی، متوجه شدید دوستان؟ بلے خیلی خوب، زکریہ تک دانش بله خوب یک نکته هم دیگر بگویم، یک نکته دیگر هم بگویم. خوب نگاه کنید دوستان، بستگان، بستگان کس کہتے ہیں؟ بستگان خاندان فیملی بله فیملی کو کہتے ہیں جی، ہمواری بله ہمیشہ یہ جمع استعمال ہوتا ہے، جمع ہے بستگان، اس کا مفرد نہیں آتا۔ فارسی زبان میں کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ہر زبان میں ہوتے ہیں کہ فقط جمع ہی استعمال ہوتے ہیں، مفرد استعمال نہیں ہوا نہیں ہوتے ہے، ٹھیک ہے کسی اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بستگان کہتے کسے ہیں؟ ان افراد کو یا ان گروہ کو کہتے ہیں جو پہلے درجے میں آتے ہیں رشتہ داری میں، رشتہ داری میں پہلے درجے میں، باپ، ماں، بھائی، بہن وغیرہ جی۔ اور آپ نے میراث میں پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے کیا؟ پہلا درجے والے، دوسرے درجے والے، پہلے درجے میں ماں باپ بہن بھائی آتے ہیں، دوسرے درجے میں خالہ ماموں چچا پھوپھی، چچا پھوپھی خالہ ماموں آتے ہیں، نہیں؟ بہرحال یہ بستگان۔ ایک اور دیکھیے، آپ نے فارسی میں لفظ چون دیکھا ہوگا، کیا دیکھا ہوگا؟ کیا معنی ہے چون کے؟ جی کیونکہ بس چون کے ایک ہی معنی ہے، دوستان چون علم، علم چون نور است، علم چون نور است یعنی کیونکہ نور ایک نہ روشنی ہے. نہ، علم چون نور است یعنی علم نور کی طرح ہے، علم نور کی طرح، چون نور یعنی کی طرح مثل، مانند، مثل مانند کی معنی میں آتا ہے۔ چون کے معنی کیا ہے؟ چون ہنگامی کے، چون کے معنی کیا ہے؟ ہنگامی کے، یعنی جس وقت، چون من خانے رسیدام یعنی جیسے ہی میں گھر پہنچا،
ہنگامی کے اور وقتی کے، وقتی کے، وقتی کے، وقتی کے، ہنگامی کے، وقتی کے۔ ایک معنی کیا ہے یہ متوجہ ہستی؟ اور آپ جانتے ہیں چون کے معنی زیرہ بھی ہیں، زیرہ اس لیے کہ، زیرہ یعنی اس لیے کہ، بلے چون من چرا کلاس نہیں ہوتی، من دیروز کلاس نہیں ہوتا، چون من مریض بودا، کیونکہ میں بیمار تھا۔ متوجہ شدی؟ بولے پھر مثلا مثال آپ دے سکتے ہیں، چون 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 سراسی میں بازگشت، چون سراسی میں، سراسی میں یعنی ڈرا ہوا، سراسی میں یعنی اردو میں بولتے ہیں سراسی میں بازگشت، چون سراسی میں بازگشت، بیمار جس وقت میں مرتے، ڈرا ہوا پلٹا، ڈرا ہوا یعنی پلٹا، بیمار مردے بود، بیمار بیمار مر گیا تھا، بیمار مر گیا تھا، مر گیا بیمار، تھا، ہاں جیسے ہی میں ڈرا ہوپلیس ہوا پہنچا پلٹا، جیسے ہی میں ہوپلیس ہوا پلٹا، بیمار مر گیا تھا۔ بیمار مر گیا تھا۔ لیکن ایک ہے زیرہ کے معنی، زیرہ متوجہ ہستی دوستان، زیرہ سیرا کے معنی مثلا حرفا میری بات، حرفا را کامل نہ شنید، میری بات کو پورا نہیں سنا، نہیں سنا، چون کھیلی اجلی داشت، چون چون خیلی عجل داشت، کھیلی کیونکہ اجلی بہت جلدی تھی اسے، خیلی بہت جلدی عجل داشت، چون خیلی عجل داشت، اس نے میری بات کو مکمل نہیں سنا، چون خیلی عجل داشت، کیونکہ وہ صرف آپ نے دیکھا یہاں چون کے معنی کیا، اس لیے کہ، زیرہ اس کے، لیے اور یہاں ہنگامی کے، ہنگامی کے، متوجہ شدید؟ بڑے اور چون کے ایک معنی ہے مانند، مثل، مانند، مثل، سیدھا بول رہی تھی، بلے زویا بول رہی تھی کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیجیے۔ جی کتاب رچن کتاب گھری را چون گوہری بدانی، گوہر جانی کتاب را ہوا آج چون دل گوہری سے دل سے بدانی یعنی کتاب کو گوہر کی طرح جانو، گوہر یعنی موتی بدانی، گوہر موتی جانو، وہ اذان میں موتی خوبی، ملی وہ اذان میں خوبی استفادے کنی۔ دیکھیے اور چون کے معنی کتنے ہوئے، ہنگامی کے، زیرہ کے، وقت کے مانند، زیرہ کے مانند مثل، متوجہ شدید دوستان؟ بین ایک یہ بلے دفعہ الان معنی چون، معنی چون واژه چون، واژه چون، چون چون بین عکس بگیرید، نوشتید که نوشتید و عکس بگیرید، بله چون، بلے چون، 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 خود نگاه کنید، نوشتید گرفتید عکس، بلے آقا معنی چون، معنی واژه چون. خب الان نگاه کنید دوستان، الان اینجا نگاه کنید، ز گهواره تاگور دانش بجویی، بله تحسین فاطمه، عذرا خاتون خواهر، غنچه فاطمه، کائنات فاطمه، آقای نهال، زرین فاطمه خواهر. ز گهواره یعنی از گهواره تاگور قبر تک دانش بجویی، علم حاصل کرو. پیر مردی کے سالهای عمرش را به 78 رسیده بود. ایک بوڑھا مرد، ایک کہاں سے مانا ہے مردی، ایک بوڑھا مردی مرد کے سالهای عمرش، کہ اس کی عمر کے سال به 78 رسیده بود، اس کی عمر کے سال 78 پہنچ گئے تھے، یعنی 78 سال کا ہو گیا تھا۔ ہاں اس کی عمر کے سال 78 کو پہنچ گئے تھے، در بستر بیماری، بیماری کے بستر پر، واپسین لحظات زندگی را می گزرانی، زندگی را می گزرانی، اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا، می گزرانی، بستگانش با چشمانی اشکبار، اس کے رشتہ دار آنسو بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ، نگران حال بودن، اس کے حالت کے سے پریشان تھے، آنگاہ اس وقت کے نفس او بے شمار افتاد، جب آنگاہ نے جس وقت
اس کے سانس گنتی پہ آ گئے، یعنی تیز تیز سانسیں چلنے لگی اور سختی سے سانس آنے لگی. دوسری دانشمند بر بالین وے حاضر شد. ایک پڑھا لکھا عالم دوست اس کا بر دوستی ایک دوست دانشمند، ایک دانشمند دوست بر بالین وے حاضر شد، اس کی سرانے حاضر ہوا. و با اندوہی بسیار، اندوہ یعنی غم، با اندوہی بسیار بہت زیادہ غمزدہ حالت میں، حال اورا جویا شد، اس کے حال کا جویا ہوا یعنی اس کا حالت کو پوچھا، اس کی حالت کو پوچھا بھائی کیسی حالت ہے. مرد بیمار با کلماتی بریدے، مرد بیمار با کلماتی بریدے، بیمار مرد نے ٹوٹے پھوٹے کلمات، کٹے کٹے کلمات سے، وقوتا چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے کلمات کے ذریعے بول، مرتے ٹائم کیسے بولتا ہے ایسے کر کے. از دوسرے دانشمند خود، اپنے دانشمند دوست سے خواہش کر، فرمائش کی کہ یہ کی از مسائل علمی را، علمی مسائل میں سے ایک کہ زمانی باوے درمیان گزاشتے بود، کہ ایک زمانے میں اس نے اس سے بتائی تھی ایک علمی مسئلہ، ایک علمی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو اس نے کہا تھا پہلے، باز گویا تو اسے دوبارہ بتا دے، اسے دوبارہ بتا دے. اب آپ سوچئے کوئی ہوگا تو کیا کہے گا، بتائیے اب قبر میں جا رہا ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے، لمحوں کی، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے مسئلہ بتا دو جو پہلے وہ علمی بات بتائی تھی. دانشمند کو، دانشمند نے کہا اے دوست گرامی، اے عزیز دوست، اکنون در چنین حالت ضعف و بیماری، ضعف اس کمزوری اور بیماری کے حالت میں اب چھ جائے ان پرسشہ. یہ سوال کی کون سی، اس سوال کی کون سی جگہ ہے، یہ اس سوال کا کون سی جگہ ہے. یہ بیمار بیمار نے غمزدہ ہو کر جواب دیا خدا بھی ایک از ان دو بہتر، ان دو میں سے کون سا بہتر ہے، ان دو باتوں میں سے کون سا بہتر ہے. ان مسئلے را بے دانم و بے بیرام، میں اس مسئلے کو جانوں اور تب مروں، یا نہ دانستے و جاہل درگزرم، یا نہ جان کر جاہل اس دنیا سے چلا جاؤں. بتاؤ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سا بہتر ہے، کہ اس مسئلے کو جان کر مروں یا نہ جان کے مروں. متوجہ شدید؟ بله بله. نگاه کنید دوستان، علم چه اهمیتی داره، علم چه اهمیتی داره. برای هیچ چیز از در دنیا اینقدر تاکید نشده، دنیا میں اس سے زیادہ تاکید کسی کے لیے نہیں ہوئی. علم ان مسئلہ خوب قدامی کا ان دو بہتر است، ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے. ان مسئلے رب دانم و بمیرام، اس مسئلے کو جانوں اور تب ماروں، یا نادانستے یا نادانستہ اور جاہل درگزرم، جاہل گزر جاؤں. مرد دانشمند مسئلے اس دانشمند مرد نے مسئلے کو بیان کیا. سپس از جائی برخاست، اس کے بعد اس جگہ سے اٹھ گیا. وہ دوست بیمارش را ترک کر، اپنے بیمار دوست کو اس نے چھوڑ دیا، مطلب ہٹ گیا دور. ہنوز چند قدم ہی دور نہ شدے بود، ابھی کچھ قدم ہی دور نہ ہوا تھا، ابھی چند قدم بھی دور نہیں ہوا تھا کہ شیون از خانے بیمار برخاست، کہ نالا و فریاد بیمار کے گھر سے اٹھ گیا، یعنی انتقال ہو گیا. چون سراسی میں بازگشت، جیسے ہی وہ گھبرایا ہوا پلٹا، بیمار چشم از جہان فرو بستے بود، بیمار نے اپنی آنکھیں دنیا سے بند کر لی تھی، یعنی انتقال کر دیا. مردی کے دردم مرگ نیز، وہ مرد یعنی مردی کے یعنی وہ مرد کے جو دم مرگ، موت کے نزدیک بھی، موت کے وقت بھی دشنہ فراگیری و دانش اندوزی بود، سیکھنے کا، علم کو سیکھنے کا، یاد کرنے کا پیاسا تھا، علم کا پیاسا تھا. کون تھا وہ؟ ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان بیرونی. امید آگے دوستان ابو ریحان بیرونی کی بود نا ابو شاید پدر علم شیمی ایشون ہے، پدر علم شیمی، فادر آف کیمسٹری. یہ کی از بزرگ ترین ریاضی دان، فلسفر اور میتھمیٹک، اور یہ موسم کا حال پتہ لگانا، یہ سب اس سے. یہ کیا بزرگ ترین ریاضی دان، سب سے بڑے میتھمیٹک جاننے والوں میں سے، وہ فلسفہ ایرانی بہت بڑے فلسفر اور میتھمیٹک جاننے والوں میں سے ایک ہے. او از بزرگ ترین افتخارات کشور ایران، وہ ایران کنٹری کے بڑے مایہ ناز شخصیات میں سے ہے.
بھلے ہمیں یہ زندگی ابو ریحان بیرونی کی تمام زندگی در تعلیف تحقیق و دانش اندوزی گزرا. ابو ریحان بیرونی کی پوری زندگی تعلیف، ریسرچ، تحقیق اور علم حاصل کرنے میں گزری تا سال 427 ہجری قمری تک کے 65 سال از عمرش می گذشت کہ اس کے 65 سال اس کے عمر کے گزر رہے تھے. یعنی 65 سال کی عمر تک کیا کیا اس نے؟ سن 427 ہجری تک جو اس کے 65 سال عمر کے گزر رہے تھے 130 جلد کتاب نوشتے بود. 113 جلد کتابیں لکھ چکا تھا. یہاں ایک کتاب لکھنے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. متوجہ صدیق دوستان؟ بھلے ہر کوئی تھوڑے لکھ پاتا ہے. کتنے بڑے بڑے عالم ہے، کیا ہر کوئی اتنی ایک کتاب لکھ پاتا ہے؟ 1 2 4 اگر آج کے زمانے میں کوئی 7 8 بھی کتابیں لکھے ہوئے ہیں تو بڑا وہ مانا جاتا ہے. 130 جلد کتاب نوشتے بود، 113 جلد کتاب. این کتابات در مسائل گوناگون، یہ کتابیں مختلف مسائل کے بارے میں از قبیل جیسے ستارہ شناسی کے بارے میں، پزشکی، ڈاکٹری، ریاضیات، میتھمیٹک، تاریخ. اور کمال یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں گے یا بہت سے علماء کو دیکھیں گے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ اسپیشلسٹ تھے. مثلا یہ مورخ ہیں، انہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں. فلاں مثلا حدیثوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، ایک ہی سبجیکٹ پہ لکھی ہیں، ایک ہی سبجیکٹ پہ لکھتا ہے. انہیں دیکھنا ذرا، ستارہ شناسی، فزکس، ریاضیات، میتھمیٹک، تاریخ، جغرافی، داروشناسی، دوائیوں کی شناخت، آداب و رسوم ملت، قوموں کے آداب و رسوم و دیگر دانشات. ان کی کتابیں مختلف مسائل کے بارے میں جیسے یہ ان کے بارے میں ہیں. باوجود آن کے، اس کے باوجود کہ بیش از 1000 سال از عصر ابو ریحان می گزرد، اس کے باوجود کہ ابو ریحان کے زمانے کو 1000 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، تب بھی بیشتر آثار و کتابیں ان کی اکثر آثار اور کتابیں از جہت فکر تازے می نمایات. فکر کے اعتبار سے تازہ لگتی ہیں، نئی لگتی ہیں. فکر کے اعتبار سے اب بھی نہیں لگتی ہیں. بے نظر میرسد ایسا لگتا ہے، بے نظر میرسد ایسا نگاہ میں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اندیشے و روش تحقیق کہ اس کی تحقیق، ریسرچ اور اس کا طریقے کا جو سوچ، اندیشے و فکر، روش تحقیق، اس کی فکر اور تحقیق اور ریسرچ کا جو طریقہ ہے در مسائل علمی مسائل میں بے اندیشے و روش دانشمندان امروز، اس زمانے کے علماء کی طور طریقہ اور فکر سے ملتا جلتا ہے. بیشتر نزدیک، زیادہ نزدیک ہے. تابع روش و فکر دانشمندان زمانے خود، اپنے زمانے کے علماء و دانشمندان کے فکر اور طور طریقے سے زیادہ اس زمانے کے علماء اور دانشمندوں کے فکر سے ملتا جلتا ہے، زیادہ ملتا ہے. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے خیل خوبی تمام میشه فقط اینا بخوانیم. او پیوسته به علت حوادث می اندیشید. وہ ہمیشہ ابو ریحان بیرونی ہمیشہ حادثات کی علت، ریزن کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے. ریزن، علت، سبب، وجہ. وہ بے تحقیق بررسی و کشف چیزهای ناشناخته عشق می ورزید، اور وہ ناشناخته یعنی نامعلوم چیزوں کو ایجاد کرنے، ان کی تحقیق کرنے میں عشق رکھتے تھے. دربارے دین ہائی گوناگون، مختلف ادیان کے بارے میں، آداب و رسوم ملت ہائی، مختلف قوموں کے آداب و رسوم کے بارے میں تحقیق کرتے کہ فلاں قوم کی کیا رسم و رسوم ہیں، آداب ہیں. وہ اطلاعاتی راہ کے بے دست میں آورد، اور وہ معلومات جو وہ حاصل کرتے تھے بے صورت کتاب بھی نوشت، کتابی شکل میں لکھ دیتے تھے. دشمن سرسخت جہالت کا سخت ترین دشمن تھے، جہالت کے سخت ترین دشمن تھے. وہ در جستجوی دانش و بینش بود، اور ہمیشہ علم و بینش کی تلاش میں تھے. از این لحاظ، اس اعتبار سے در قرون گزشتہ صدیوں میں کم تر میتوان برائے او نظیری پیدا کر. گزشتہ صدیوں میں ان جیسا کم تر ہی ہم پہ تلاش کر سکتے ہیں. متوجہ شدید؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. دوستان درس هفتم و هشتم
بے نویسی کتاب کار و بے خیر خدا نگہدار شما. بله انشاءاللہ. سنو خدا حافظ. خدا خدا حافظ. حافظ شما.